آپ سب بہنوں کا بھائیوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے آج یہاں پہ مدعو کیا اور بولنے کا موقع دیا. اور آج ایک کامیاب پروگرام کے لیے میں تمام منتظمین کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. کیا میں آج دنیا کی غیور ترین اور دلیر قوم سے مخاطب نہیں ہوں؟ آپ سب کی تالیاں اس بات کا مجھے جواب دیں گی. یقیناً میں آج ایک غیور قوم سے مخاطب ہوں جو دلیری میں اپنی مثال آپ ہے. ایک ایسی قوم جو ہمیشہ پاکستان کے لیے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئی ہے اور پختونوں کی تاریخ کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. پختون قوم سے نہ صرف اداروں اور فوج میں اعلیٰ عہدوں پہ لوگ فائز رہے ہیں بلکہ پاکستانی حکمران بھی رہے ہیں اور یہ اپنا ایک اعلیٰ نام رکھتے ہیں. محب الوطنی کی مثال آپ ہیں. میری دعا ہے کہ پختون قوم پڑھے لکھے، دنیا کے راز سیکھے اور پاکستان کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے. ایک عرصے سے میں اسلام آباد میں فلاحی اور سیاسی کام کر رہی ہوں اور اسلام آباد کے بہت سے پختون بچے اور بچیاں میری ٹیم کا حصہ ہیں. میری زندگی کا مقصد اسلام آباد کی ترقی ہے اور اسلام آباد وہ واحد شہر ہے جہاں تمام قوموں سے لوگ آ کے اسلام آباد میں آباد ہوتے ہیں. یہ ایک پرامن زندگی یہاں گزار رہے ہیں اور ان کے خاندان آج اسلام آباد کو ہی اپنا شہر کہتے ہیں. ہم سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور خصوصاً پاکستان اور اسلام آباد کی ترقی میں ہم سب نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. اس دفعہ 16 مارچ کو جو ضمنی الیکشن ہے NA53 سے میں الیکشن کانٹیسٹ کر رہی ہوں ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ اور میرا نشان جو ہے وہ کمپیوٹر کا ہے. اور یقیناً اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہم سب نے مل کے سب کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے. کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کا ایک ہر فرد اپنے اپنے حصے کی شمع روشن نہ کرے. یہ جو آج ہم جنگ لڑ رہے ہیں چاہے وہ ٹیکنالوجی کی ہے، تعلیم کی ہے، صحت کی ہے، برابر کی حقوق کی ہے، اس تمام نیریٹو کو آپ سب نے سپورٹ کرنا ہے کیونکہ یہی جو ہے ہمارے کسی میں آنے والی نسلوں کی بقا ہے. میں اپنی تمام باتوں کے بعد صرف ان اشعار کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گی کہ اب فقط ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا. اب فقط ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا. اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا. اہل ایمان ہو تو موت سے ڈرتے کیوں ہو؟ زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو؟ کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، تم نکل آؤ اگر نعرہ تکبیر کے ساتھ. اب اگر ایک نہ ہوئے تو مٹ جاؤ گے، خوش پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤ گے. اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو، اسلام کا ہر ورق الٹ کر دیکھو. تم تو پہاڑوں کے جگر چاک کیا کرتے تھے، تم تو دریاؤں کے رخ موڑ دیا کرتے تھے. پھرتے رہتے تھے تم میدانوں میں، زندگی کاٹ دیا کرتے تھے بیابانوں میں. حسین محلوں میں رہ کے حرارت حق بھول گئے، عیش و عشرت میں پڑے پیغمبر کا سبق بھول گئے. ٹھنڈے کمروں اور حسین محلوں سے نکل کر آؤ، پھر سے تپتے ہوئے صحراؤں میں چل کر آؤ. راہ حق میں بڑھو سامان سفر کا باندھو، راہ حق میں بڑھو سامان سفر کا باندھو. تاج ٹھوکر پہ رکھو سر پہ امامہ باندھو. تم جو چاہو تو دنیا کو ہلا سکتے ہو، فتح کی ایک نئی تاریخ بھی بنا سکتے ہو. تم جو چاہو تو اب بھی سب سنور سکتا ہے، دشمن دین کا شیرازہ بھی بکھر سکتا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ یاسمہ ملک صاحبتی. اور ہماری جو پختون کی ثقافت ہے، ثقافت یہ ہے کہ ہم عورتوں کا بڑا احترام کرتے ہیں. اور یہاں پہ جو ہمارے کھٹر قوم کے ایک مشیر ہیں سعادت اللہ شاہ صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں. یہ چادر صرف یہ ایک چادر اس کا مطلب نہیں ہے، اس کا وزن، اس کی جو شخصیت، یہ ہمارے پختون قوم میں جس انسان کو بھی پہنائی جاتی ہے انتہائی زیادہ عزت اور احترام کا یہ ایک نشانی ہے.